باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المجدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین یزداد ایمان ما ایمان ہے صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھنا دعا ہے اللہ و تعالی کے ذکر خیر رسل کے ناصر اللہ اللہ پاک تمام خرابی و حضرات کو دلی دعا قبول و منظور کرے نمبر بانا واسطے سن رہے ہیں سہزادہ تمام کو کھار کے کائنات سوابوں کے درجات مسلم دیا مسلمانوں کو کھار کے کائنات ظالمہ کے ظلم کو نجات عطا فرمائے اور انہوں نے بدکارہ بھی قدرت کو فرمائے ایک مرتبہ سارے حضرات دعاؤں کی قوت کے واسطے دعا سے درود بال صاحب میرے محترم سامعین میں خلاف سامنے سورہ مبارکہ الفتح 4 نمبر آیت مجیدہ کا پہلا حصہ پڑھنا شروع حاصل کار کے کائنات فرماتے ہیں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل وہ ذات الہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل وہ ذات خدا ہے جو سکینۃ فی قلوب المؤمنین مومنین کے دلوں پر ایمان والوں کے دلوں پر وہ ذات خدا سکون نازل کیوں اللہ فرماتا ہے یزداد ایمان ما ایمان ہے تاکہ ان کے پہلے والے ایمان میں اور اضافہ ہو اللہ ایمان والوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے تاکہ ان کے پہلے والے ایمان میں اور اضافہ ہو ان کا ایمان بڑھے میرے مطلب سامنے میرا سکون میں کہ ہر بندے کا الگ الگ ہر بندے کا مزاج جس مزاج کی وجہ سے وہ سکون آ سکے یہ ضروری نہیں کہ ہر فعل نہ ہر قول نہ ہر عمل نہ کسی بندے میں سکون حاصل ہو سکے عمل ایک ہوتا ہے کئی بار اس عمل نہ ایک نو سکون ملتا ہے دوسرے نو سکون نہیں ملتا کئی بار گل بندہ کرتا ہے ایک نو سکون ملتا ہے اس گل اور دوسرے نو سکون نہیں ملتا میں مثال درج کر دوں کئی بندے ایسے ہیں جنہوں کا مزاج یہ ہے انہوں نے ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ اگر مجلس عذاب کی دشمن کا اتفاق نہ ہو جو پھر اپنے دوستوں کو نے بڑی بے سکونی ہوئی ہے مجلس کا بڑا کرو پھر مجلس اس بندے مجلس سن کے امام حسین اسلام کا آل اطہار کا ذکر سن کے وہ سکون وہ پھر مجلس سے چاہتا ہے بہت بڑا سکون ہوا ہے بڑے دنوں کی بے سکون ہوئی جس طرح کسی بندے کا مزاج ایسا ہے کہ وہ مجلس نہ ہو گئے کہ وہ بے سکون ہو جائے کچھ مزاج ایسے ہیں کہ مجلس ہو گئے کہ وہ بے سکون ہو یہ اپنا مزاج ہے کہ مجلس کئی بھائی تلاش کرتے ہیں سکون حاصل کئی بندے مجلس کی وجہ کو بے سکون نہیں ہوتا کہ جیڑی شہر میں اینو کیوں نہیں شہر ان سکون ملتا ہے میں نماز بندے کو سکون ملتا جڑے نہیں پڑھتے ہو سکتا ہے نہ سکون ملتا ہو نہ پڑھ سکون ملتا ہو مطلب یہ کہ اعتراض ہے گھر کوئی سکون کئی بندے کو روٹی کسی کو کھوا کے سکون ملتا ہے کئی کو کسی کو کھا کے سکون اپنا ایک مثال ہے کئی بندے کلے سفر کرتے ہو نہ دو دوست ہو وہ انہوں کا کرایہ دے نہ نہ دیا تین کا کرایہ دے کے انہوں نے سکون ملتا ہے وہ ادو سکون نہیں کرے جو سب تمہارا کوئی نہ نہیں وہ آپ دے کئی ایسے نے جنہوں کسی کو کرایہ دعا کے سکون ملتا مطلب ہے کہ زیادہ مثالہ ہر بندے کا سکون الگ ہے میں ایک درس کر رہا ہوں ایسا سکون کا باعث ہے ایسا سکون کا باعث ہے جو جی تصا فرمایا نہیں کہ میرے مہربان بیٹھے نہیں ہونا کریں ایسا سکون کا باعث ہے انہوں نے ویسے مقابلے کیتا ہے انہوں نے پیسے دے دے گی تو واپس تو نہیں نہ کر رہے باہر پیسے سکون کا باعث نہیں اگر انکار نہ کرتے ویسے گل
اخلاق نہیں کی یہ گل صحیح ہے پیسہ سکون دے اچھا بیٹے ہو بندے دے سکون کا باعث ہے بیٹے باہر ہو سکون کا باعث ہے مال ہو جیسا تھا سکون کا باعث ہے کاروبار وسیع ہوئے سکون کا باعث ہے بچے نیک ہو یہ بھی سکون کا باعث ہے تیاں نیک ہو پردہ دار ہو یہ ساری گلیں سکون کا باعث ہے لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں یقین کرو کئی بندے سمجھتے ہیں اقتدار ہے تو سکون ہے اقتدار ٹر گیا تو سکون ٹر گیا بندہ صاحب اقتدار ہوئے بندہ صاحب مال ہوئے بندہ صاحب ثروت ہوئے سکون ہوئی ہے جڑا اللہ عطا کرا اصل سکون اللہ نازل کرے تو سکون ہوتا ہے ورنہ بڑے بڑے امیر بندے میں سکون نہیں ہو جڑی انہیں گل کی تھی پہلے میں گئے مقابلہ انہیں انکار کیتا انہیں کھانا پیسہ سکون کا باعث ہے اسی بہت کمزور لوگ بہت چھوٹے لوگ اسی ویسے مبارکہ کی کر رہے ہیں کئی بار اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے واسطے جا رہے ہیں نہیں جی نہیں ثابت لیکن اے جو میرے سامنے آیت مجیدہ یہ سورہ فتح کی آیت میں عرض کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صلح حدیبیہ کی شرائط کی وجہ تو انتہائی پریشان سے میں 10 روپیہ پڑھنا تو کوئی مہربانی کرے پوری طرح یہ درس بھی میرا خیال ہے کہ عزت ہے کہ بندے ایسے سننے والے موجود ہوں جنہوں نے زیادہ محنت نہ کرنی میں عرض کر رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط ایسے سن کہ صحابہ کرام پریشان سن کہ ایڈی دب کے صلح کر رہے ہیں پیغمبر جڑی کافر گل آدھے نبی مان جاتے ہیں جڑی گل کافر آدھے نبی مان جاتے ہیں یہ کی کر رہے ہیں قرآن تو میرے دو ہاتھ نے اس صلح کی سمجھ یا نبوت نو آئی ہے یا ولایت نو آئی ہے جدو صلح لکھی جا رہی سی یا لکھوان والا جانتا سی یا لکھن والا جانتا سی لکھوان والا مدینہ العلم سی اور جڑا لکھ رہا سی وہ باب مدینہ العلم سی ٹھیک ہے جی سرکار والے لکھوا رہے سن حضرت علی انہوں لکھ رہے سن ویسے جس مفتی صاحب کو وہم لگ گیا لیکن نبی پڑھے لکھے نہیں سن انہوں نے میں پوچھنا علی تو پڑھے لکھے سن حضرت علی نے صلح حدیبیہ لکھی ہے کہ حضرت علی تو پڑھے لکھے آئے سر بلکہ ایک ثبوت بھی ہے دیتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی پاک آیات رکھواندے سر حضرت علی بھی پڑھے لکھے سر صلح حدیبیہ وہی پہ لکھتے سر ایک مولوی صاحب نے پوچھا میں کہ حضرت علی پڑھے لکھے سر کہے جی تو نبی پاک انہوں نے محمد میں پیس جو پانے ڈیٹ ناٹ ڈاؤن ایران رائی وہ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہ حضرت علی کتوں سکھیا سی لکھنا پڑھنا سنیا نبی پاک علی پڑھتے سر حضرت علی نے کتے ٹیوشن رکھوائی سر نبی پاک نے تو پڑھوایا نا تب وہ میں فرماتے ہیں تسی پٹھیاں گتا نہ کریا کرو حضرت علی نے کدھروں پڑھن لکھن دی سیکھن دی لوڑ جڑی سی انہاں سونے دی زبان نہیں سی کیوں سی شاباش میں کہتے ہیں جوان نے شاباش اور جنہی زبان چوسر والا انپڑھ نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کو انپڑھ کر کے توحید دینا تھا کنہیں نہیں گل بتے گا صلح حدیبیہ علی کہتے ہیں سب سے قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں ادارے کو علی کہتے ہیں تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے ہم تو نبیوں کے سہارے کو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے سن صلح حدیبیہ کافرہ نال حضور نے یعنی بظاہر ان کی شرائط ایسے سن کہ صحابہ کرام پریشان ہو وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا کا واپس چلے جو اگلے سال آ جائے وہ پھر وہ واپس ہونے لگا بہت پریشانی سے اس کا بنا آیا تو سارا کہہ رہا پیسہ سکون کا باعث نہیں ہوتا وہ پہلا میں قرآن پڑھنا اے قرآن ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم ابھی جب درخت کے نیچے تیری صحابہ بیعت کر رہے تھے نا ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا تو سکون نازل کیا ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا ہم نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں تو پھر ہم نے سکون نازل کیا کیونکہ شرائط ایسے سن کہ عید کا واپس جاؤ اگلے سال ہوئے ہتھیار لے کے جانا پھر سال کوئی بندہ سادہ ٹر گیا تو چھڑ دینا تو اڈا آیا اصا دینا ہی نہیں اس قسم کی شرطیں سن صحابہ پریشان ہو گئے حضور نے فرمایا بھی آئندہ سال ہوئے ساری صلح ہو گئی ہے اس صلح کو اللہ نے فتح مبینہ کیا لہذا چلیے واپس وہ بہت نہ بد دل ہو کے نا پھر یعنی
ٹوٹ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے. تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر سکون نازل کیا. وہ سکون کی سی تھی وہ میں پڑھ دینا قرآن چھو تاکہ پہلے تو اٹھڑی گا تک جواب دینا پھر ابھی ٹھوڑنے. اللہ فرماتا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے وعدہ کر لیا کہ ان قریب ایک جنگ ہوگی, فتح ہوگی, مال غنیمت آئے گا, غریب امیر ہو جائے گا. ان قریب ایک جنگ ہوگی, پھر وہ فتح ہوگی. وَعَدَكُمُ اللَّهُ, اللہ کا تم سے وعدہ ہے, اللہ کا تم سے جڑا وعدہ کر رہے ہیں وہ بھی سچا, جدی زبان جو وعدہ ہو رہے ہیں وہ بھی سچا. ان صحابہ کرام کو یقین سی کہ اللہ بھی سچا, وہ پیغمبر بھی سچا, تو وعدہ کر رہے ہیں کہ ان قریب ایک جنگ ہوگی, جنگ کے بعد پھر فتح بھی ہوگی. وعدہ رہا, مال غنیمت بھی آئے گا اور تھوڑا بہت نہیں آئے گا, کثیرتاً بہت زیادہ مال آئے گا اور تم میں تقسیم ہو جائے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ مزار مالک ہو جائیں گے, کمی چودھری ہو جائیں گے, چھوٹے بڑے ہو جائیں گے, یہودی سارے مزارے ہو جائیں گے, تسی مالک ہو جاؤ گے. میں کار پر دیا وہ جنہیں میں نے جتنی پریشانی اس سورہ دی لگی سی وہ ساری بے سکونی ختم ہو گئی. جان بھائی ساری بے سکونی, بہت شکریہ کرتا ہے بھائی. صحابہ کرام دی گل کر رہا سی تو شاید کوئی نہیں, جنہوں ایڈیاں بڑیاں لوگوں نو دولت نال سکون مل جاتا, تھانوں کی اعتراض ہے؟ میرا خیال ہے کچھ مطمئن نہیں, سکون مل گیا. اچھا کوئی بندہ دسے ایک گل دسو, سکون ملے نا بندے یار, سکون حاصل کیا کہا اللہ نے وعدہ کیتا ہے جنگ ہوئے گی, جنگ قریب ہوئے گا, تے لوگ نفل پڑھ کے دعا کرتے رہے یا اللہ جنگ نہ, یا اللہ جنگ نہ, یا اللہ جنگ نہ. یہ واحد جنگ ہے جہدے اعلان تو بعد روز بندے عشاء تو بعد پیغمبر نو پوچھتے سن کدو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, صدقہ امی باپی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور جنگ کدو نکلی؟ اسے تواڈے ذہن چاہ رہی ہے کہ وہ جڑی جنگ دا روز پوچھتے سن, تلوار چلانے کا شوق سی, اندر کی سی, اندر ایسی کہ فتح بھی ہونی, تے جنہ مال ہے نا وہ سارا ساڈے وچ تقسیم ہونا. یہ مطلب ہے مال دی وجہ تو سکون حاصل کر لینا صحابہ کرام دی سنت. قرآن حکیم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ دے بندیو غربت بڑی بڑی بے سکونی اور دولت کا آ جانا سکون کا باعث, سکون کا باعث. اس واسطے صحابہ کرام نے سکون حاصل کیا اس دولت کے وعدے کی وجہ کہ عطا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں اعلان کاری کیا حضرات, جس جنگ کے وعدے کے بعد صحابہ کو سکون مل گیا اسی کو خیبر کہتے ہیں. وہ حضور جنگ جنگے خیبر, وہ جنگ جنگے خیبر, یہ خیبر کے متعلق اعلان ہوا کہ ان قریب جنگ ہوئے گی, پھر فتح ہوئے گی. اس کے بعد جی میں تسا نہ رہا ہے ہوں میرا اللہ نہ دل کرا کرنا بھی گل کرا, ایسی نہیں کرنی نہ جی سجے پاسے نیکیاں میں لکھتا ہے, ایسی نہیں کر لیں گے, سدھی بھی کر لی تو شاہ تو کری گے. اللہ پاک وہ بڑے لوگ سن, اسی چھوٹے لوگ ہیں, وہ کمال سن, اسی کھ بھی نہیں. انہیں حضور کا چہرہ مبارک دیکھا, سن نصیب نہیں ہوا. انہیں حضور پیچھے نماز پڑھی, سن نصیب نہیں ہوا. صحابہ کی گل کرنا کی جی تے جو کسی نبی پیچھے نماز پڑھی ہے تو تھی بھی بولو نہیں تو پھر من جاؤ. انہیں صحابہ نے حضور نال نماز پڑھی ہے, حضور نال روزہ رکھا ہے, حضور نال روزہ افطار کیتا ہے, حضور نال حج کیتا ہے, پوری زندگی حضور کے نام رہنے. یہ مطلب سارے تو بڑے لوگ نے, اللہ تو بڑے لوگ ہیں, اسی چھوٹے لوگ ہیں, اسی کمزور لوگ ہیں. اصا حضور کے چہرہ مبارک نہیں دیکھا, اصا حضرت علی کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا.
اصل حسن حسین کا چہرہ مبارک نہیں دیکھنا. اسی کمزور لوگ ہاں, سارے کو غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بڑے لوگ سن. مجھ تو آ کر فیصلہ کرنا تو خیبر تے راضی ہو بھی سن, خیبر تے راضی اسی بھی. بہت شکریہ. آج نہ نعرہ بچا ہے تے آپ بندے دے چہرے میں کھلے پہ لگتے ہیں یار, یہ بھی تے کھلے چہرے خیبر تو راضی نے, راضی نے. نعرہ بھی لگ رہا ہے, ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ بھی ہے, کھلے چہرے نے. میرا پورا یقین ہے آج خیبر کی وجہ تو چہرہ کھل گیا نا, سجے پاسے والا فرشتہ مصروف ہو گیا. سجے پاسے والا فرشتہ مصروف ہو گیا. وہ مسکراہٹ بھی نیکی دکھ رہا ہے, وہ بندے کا چہرہ کھلیا بھی نیکی چ نہیں لگتا. یہ اللہ اور آدھے نے, اسی قبلہ چھوٹے لوگ ہاں, اسی انہیں جھوکے نہیں, وہ بڑے لوگ نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی اس جنگ تو راضی ہوئے ضرور سن, ہوئے سن تے راضی اسی بھی ہوئے ہاں. اجر دینا اللہ نے, کہ وہ ہی جانتا انہیں انہوں کی دینا تے سانوں کی دینا. ایک وجہ سے میں اللہ کے عرض کر لگا, ویکھ لے تو عادل حقیقی ہے, انہاں دے ذہن وچ مان ہے سی, ساڈے ذہن وچ صرف ہے. انہوں نے ذہن مبارک ان کے اذہان میں کچھ مال و زر تھا, ہمارے ذہن میں صرف ہے در. ٹھیک ہو گیا. یہ کا مطلب ہے اللہ سکون عطا کرتا ہے. جی مولا تم جزا دے گئے, یہ جڑا سکون ہے. اچھا میں لمبی کرتا تھا, میں جلدی مکا دوں گا. قرآن سے بھی آتی ہے کہ اللہ نے ہم نے تو رات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, سورہ مبارکہ یونس کی آیت ہے. خالق فرماتے ہیں والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. اے رات سکون واسطے ہوتی ہے, انٹرنیٹ واسطے نہیں ہوتی. اللہ دے اللہ نے کہنے واسطے بنائی, کہنے واسطے سکون واسطے. مہربانی سکون تیرے کرو. رات کی طرح سکون واسطے اللہ بنائی. تجھے ایک گل تے دسو, یہ پینسل بنانے والے کہنے واسطے بنائی, لکھن واسطے. تے ویسے جڑے انہاں ناڑا پا نہیں دے, بھاوے پا لینا, بنی تے اس واسطے نہیں نا. ناڑا وہ پی جاتا ہے پر بنی تے اس واسطے نہیں ہے. وہ مقصد یہ نہیں ہے. جس طرح پینسل کا مقصد ناڑا پانا نہیں نا, انہیں رات کا مقصد یوٹیوب نہیں. رات کا مقصد بلا سکون. ایک اور آیت مجیدہ پڑھنا, خالق فرماتا ہے ومن آیاتہ, سورہ اللہ فرماتا ہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم وازواجا لتسکنوا علیہا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جوڑوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. شادی شدہ صلوات پڑھو سارے. اللہم صلی اللہ سارے پڑھو, سارے پڑھو. شادی شدہ لوگوں میں جگاڑ واسطے آتے ہیں صلوات پڑھو, کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ مطلب ہے جتن کی شادیاں ہوئی ہیں تم نے شادی کا بیٹھے ہو, وہ تو بات تو بے سکونی کوئی نہیں ہے. یار ہمیں قرآن کے مطابق میں کچھ نہ کی ہو گیا. اچھا قرآن لا رہا ہے کہ نہیں, قرآن سچی کتاب ہے کہ نہیں, قرآن حق ہے کہ نہیں, قرآن ہر گل سچا ہے کہ نہیں. یہ سچا بیان ہے کہ جوڑے بنائے گئے ہیں سکون واسطے. بندے میرے موڑ میں دل موڑ رہی, یہ اسی تے جدوں تے
اتنا کو اضافہ ہے تو صحیح پر اضافہ تو ہو گیا دل میں ایمان ہو گئی دل میں ایمان ہو گئی تے پھر اللہ سکون نازل کرے وہ ہور اضافہ ہو جائے ہور اضافہ ہو جائے مولوی تین قرآن کا واسطہ کلا بہ کے سوچی جس دل میں ایمان ہوئے وہ اللہ سکون نازل کرے وہ اچھال آ جاتا ہے کہ جس دل میں کھلے ایمان ہوئے کمال ہے انہوں کتنا سکون ہوئے گا میں ایمان میں اضافہ ہوئے تو سکون ہے جتے اندر کھلے ایمان ہے علی علیہ السلام کی محبت ہے جتے اندر ولایت ہے علی جتے اندر محبت ہے حیدر کرار ہے وہ کتنا سکون والا چہرہ ہوئے گا تو انہوں پتہ ہے اندر بے سکونی ہوئے گا تے منہ تو صاف لگ جائے لوگ اندر کی کر رہے ہیں منہ بڑھیا تو ہم کی ہوئے حالانکہ سکون کا قدر دینا بھائی قلوب نہ کرے بے سکونی دل میں جتے ظاہر تو چہر ہے جدو سکون مل جانا سکون مل جانا اس میں چہرہ دس دن یہ علی کی ذات وہ سکون ہے یہ اٹھے ہوتا ہے چہرہ دس دن جس بندے نے تجربہ کرنا وہ آج ویڈیو کرنے پورے دن دی انہوں نظر آ جائے گا پورے یہود و نصارہ مخالف ہون 55 ملکہ جو ہاں کوئی نہ کرتا ہوئے کہ بندہ جمعے کا خطبہ پر سکون ہو کے دینا کمال ہے یار آج تسا غور نہیں فرمایا 80 تو 85 سال دی زندگی دے درمیان پوری دنیا دے مخالفت دے باوجود علی قامن آئی صاحب جس انداز نہ خطبہ دے رہے سن چہرہ بتا رہا تھا کہ اندر علی مولا دنوں جزائے ہے سکون سکون حیدر کرار دی محبت کتنے بڑے سکون کا باعث ہے میں نے بڑی تسلی ہوئی ہے کل کا اخبار ہے میرے کو ایکسپریس یا کل کا اخبار میرے کو ایکسپریس یہ گویا ایکسپریس جناب 28 ربیع الاول 18 اسوج 3 اکتوبر کل اسی دن کل 3 اکتوبر اخبار ہے یہ جناب جاوید چودھری صاحب ایک کالم نگار نے اگر بہت سنے ہوں جاوید چودھری صاحب کے کالم لکھا انہوں نے کالم لکھا کل میں بڑی تسلی ہوئی میں سمجھ رہا ہوں اسے بھی وہ پیغام دے دینا چاہیے انہوں نے کالم لکھا ہے ہماری آنکھیں کب کھلے گی لو جی تائید ہو گئی ہے بہت شکریہ نوجوان ہماری آنکھیں کب کھلے گی یہ دراصل اچھا جی چاہے کالم نگار وہ دن اتحاد بھی ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی بندے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا صحیح ہے انہیں اپنے مطابق لکھا ہے اپنی معلومات کے مطابق لکھا ہے کسی میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن میں ذرا سمجھنا چاہتا انہاں وجوہات لکھے انہاں کیس بڑے پوری دنیا پتہ ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہے ہیں جنگ نہیں کر رہے یعنی ہاسپٹل تے بم مار رہے جنگ نہیں ظلم کالج تے بم مارنا ہے ظلم یعنی آبادیاں تے بم مارنا ہے ظلم کسی کا اصلہ بھی کتبہ کرتا ہے کسی کی فوج کو مارنا ہے سیولین تے حملہ کرنا ہے بچے یتیم ہونا ہے انیا ناشد ظلم کرنا باقی وہ دے پوری دنیا ایس ویلے جی تقریباً یا دی حمایت کر رہی ہے تے یا چوپ دو گھٹا نے یا حمایت کر رہی ہے تے یا چوپے ایک ہی ملک ہے جڑا نہ چوپے تے نہ گھر بیٹھا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں انہاں دو گھٹا نے انہاں کیا پورا عرب امداد کیوں نہیں کر رہا فلسطینیوں کی تے شیعہ مدد کیوں کر رہے ہیں فلسطینیوں پورا عرب خاموش کیوں ہے پورا عرب خاموش کیوں ہے یہ جڑے انہوں تقریب کی انسان انہوں تقریب کی شیعہ کی تقریب سارے بڑے شیعہ زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے اندر کی گیا انہوں نے تجزیہ کیتا ہے انہوں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں یہ جو یورپ ہے نا
یہ تمام ملکوں کے اندر بادشاہ کا کارڈ کھیل رہا. میں پڑھے لکھے بندے سمجھ کے نہیں شکریہ. وہ فرماتے ہیں یورپ جو ہے اور جو امریکہ ہے وہ ان عرب ملکوں میں بادشاہ کا کارڈ کھیل رہا ہے. تمام عرب ملکوں کے شاہی خاندانوں کو ان لوگوں نے باور کرا دیا، مطلع کر دیا ہے کہ اگر ہم آپ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے، ہم آپ کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ کے تخت گر جائیں گے، آپ کے تخت گر جائیں گے اور عوام ملک پر قابض ہو جائیں گے. یہ کارڈ بھی عرب ملکوں کو خاموش بیٹھنے پر مجبور کر رہا. عرب ملک کیوں خاموش بیٹھے نے؟ وہ اس واسطے کہ انہوں نے کیا ہے کہ اسی یہ کھیڑ کا نہیں پڑھ. میں تو اطلاع واسطے بچیاں واسطے پڑھ رہے ہیں. یہ جنہوں یہودوں نے سارا یہ شروع تو پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ نے میں پڑھا یہ انسولین درسج بنتی ہے. پڑھے لکھے بندے نے بتا دیا جنیا ایجادات نے تھوڑا سامنے پڑھے لکھے بلکہ سورہ اعراف جگہ فرماتا میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہود و نصارہ ہے جب یہ پڑھیں گے نا اپنے انجیل تو عیسائی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. میرے حبیب جب عیسائی انجیل میں پڑھیں گے نا تو تیری نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے، اور جب یہودی تورات میں پڑھیں گے تو آپ کی نبوت کو لکھا ہوا پائیں گے. لکھا ہوا پائیں گے. اخبار ہے جی لکھا جی بڑا کچھ، مگر لکھا ہوا وہ پائے گا جو پڑھنا جانتا ہے. اور یار اس میں لکھا ہوا تو بڑا کچھ ہے، لیکن اسے پڑھ کر دے وہ چھٹی بچے لپیٹ کے کھانا شروع کر دے. کوئی اللہ دیا بندے اور باہر کی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اخبار میں اسپتال سے پڑھنا، ہمیں اسپتال سے پڑھنا. یہ تو مطلب لکھا ہوا تو ہے مگر لکھا ہوا وہ پاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. آئی قرآن پڑھی اللہ فرماتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. عیسائی تیری نبوت کے متعلق انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے اور یہودی تیری نبوت کو تورات میں لکھا ہوا پائیں گے. یہ مطلب اس دور کے یہودی بھی پڑھے لکھے تھے، اس دور کے عیسائی بھی پڑھے لکھے تھے. اور مفتیوں تم نے سوچ کیسے لیا کہ آگے عوام پڑھی لکھی تھی، اللہ نے انپڑھ کو بھیج دیا تھا. میں پڑھے لکھے نہ جانا اور میرے عزیزو یہودی بھی پڑھے لکھے، وہ اتنے پڑھے لکھے نے. یاد رکھو نوجوان انہوں نے بندے اسلام میں پی ایچ ڈی کر دی، عربی پی ایچ ڈی کر دی. انہوں نے یورپ نو اور یہودیاں نو سارا پتا کہ تواڈے وچوں نور نبی نو کنے مسلمان مانتے، بشر کنے مانتے، نبی دی ایک بیٹی کنے مانتے، چار کہڑی مانتے، نبی نو انپڑھ کہڑے سمجھتے ہیں، نبی نو معلم کہڑے سمجھتے ہیں، نبی چو عیب کہڑے کرتے ہیں، نبی نو معصوم کہڑے مانتے ہیں، ماتم نو جائز کہڑے سمجھتے ہیں، ماتم نو حرام کہڑے سمجھتے ہیں. یہ سارا یہود و نصارہ نو پتہ ہے. وہ جتھے مرضی کارڈ کھیلتے ہیں. میرا خیال ہے ہوں سمجھ آئیے کوئی بچہ کہ جب عرب میں وہ کون سا کارڈ کھیل. بہت شکریہ کرتا پڑھے لکھے بندے سن گئے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. میں اس کر رہا ہوں کارڈ کھیل کر کے عرب اگر وہ امداد کرنا فلسطین کی وہ کارڈ کی کھیل گے وہ میں دسنا وہ تشریح میں کرتے ہیں. میں ٹیچر رہا میں سلیس کرنا آؤں گا میں آسان کر دینا. وہ جو عرب کار کھیلیں گے نا کہ تواڈے ہتھوں حکومت ٹوٹ جائے گی، تخت ٹوٹ جائیں گے تے عوام قابض ہو جائیں گے. انہوں نے اندروں ڈرائے کہ تواڈی شہنشاہیت بھی چلتی ہے، تواڈی آمریت بھی چلتی ہے. ووٹ اتنے ہوتے کوئی نہیں، پیو مردا تو بیٹا پہ جاتا ہے، وہ مردا وہ بیٹا پہ جاتا ہے، وہ جانا تو وہ بیٹا پہ جاتا ہے. وہ کارڈ پہ یہ کھیلتے ہیں کہ جی تھی تر گیا نا ادھر تے باز نہ آئے. اسرائیل کی تصا مخالفت کی تے اصل لوگوں کو اچھا نہ کہ جہاں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے جب اس اپنے منڈے
تھوڑے کسے خلیفے نے اپنے پتر کی باہ پھڑ کے آخیا ہوئے آخری وقت کدی بھی نہ وہ اندر ہر بار عوام کٹھے ہوتے سن جمہوریت سی یا جڑا انہیں کارڈ کھیلنا وہ پہ پڑھنا ساڈے جو خلاف نے جڑا انہیں کارڈ کھیلنا وہ پہ پڑھنا کہ تھوڑے کسے خلیفہ نے جدو اپنے بیٹے کو ملوکیت کے وجہ تو اپنا بیٹے کو سربراہ گورنمنٹ کا نہیں بنایا تو تصا کتوں سیکھے آؤ جائے تو آؤ آ جائے ہو جائے تو منڈا آ جائے ہو جائے تو منڈا آ جائے انہوں نے ترا کے رکھا ہے پھر اصا دس چھڑنا جی ایک خلافت ملوکیت کنے پائی سی ستے نال میری گل نہیں بھائی یاد آ دے خلافت ملوکیت کنے پائی سی تے میرا سیدھا چھڑا گے او پہلا تواڈے جو پیو کہڑا ہے جڑا نلائق پتر نو بنا کے گیا سی تواڈے مسلماناں چوں پہلا باپ کہڑا ہے جڑا اپنے نالائق بیٹے نو اپنی جگہ تے بٹھا کے گیا سی اس گل تو ڈرتے اور چپ نے ایک انہیں وجہ دسی ہے جو میں چوکی صاحب نے کہ عرب اس مسئلے میں کام نہیں کرتا شیعہ کیوں کا کرتا ہے تو سنو موسم بڑا اچھا ہے اور ذہن فریش نے مجمع بڑا کمال وہ فرماتے ہیں دنیا میں 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں 1 ارب 90 کروڑ جبکہ اسرائیل کی کل آبادی 93 لاکھ ہے اسرائیل کی آبادی کتنی ہے صرف 93 لاکھ مسلمان کتنے 1 ارب 90 کروڑ خیر ہوئے پر آپ وہ فرماتے ہیں یہ یہودی 1 کروڑ بھی نہیں اسی 1 ارب 90 کروڑ تے وہ 1 کروڑ بھی نہیں فرماتے ہیں اگر اس کی شرح نکالی جائے تو یہ 8% بنتی 8% بنتی گویا 8% لوگوں نے 99.5% لوگوں کو 76 برسوں سے آگے لگا رکھا 76 سال ہو گئے اگے لائے ہیں کنے نے 93 لاکھ نے 1 ارب 90 کروڑ 93 لاکھ نے اگے لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کہ مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے بہت شکریہ مسلمان صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے کی بجائے اسے شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے ہیں تھوڑی کیا بات ہے سنا وہ اگر مسلمان نہیں ہو گے بجائے اس کے کہ سمجھتے بھی یہودی سارنا کردہ پہ گئی وہ سمجھتے رہتا ہے کہ یہودی میں شیعہ نہ لڑتے ہیں یہودی مر گیا کہاں ٹھیک ہے ترجمہ میں ہے اس گاتا میں ترجمہ ملتا ہے وہ اندر سارے آرام میں سرانے باہر رکھ کے سکتے ہیں کہ یہودی کو 4 مار گیا کہاں بھی ٹھیک ہے تو جشیاں کو مار گیا کہاں بھی ٹھیک تسی آرام میں کھجورا کھاؤ اور جو ہے اگے جو ہے بڑا تجزیہ کرتا ہے فرماتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یا یہودی اہل سنت مسلمانوں کے مقابلے میں شیعہ مسلمانوں کے زیادہ خلاف ہیں کیا بات ہے بھائی یہ کا مطلب ہے نہیں کہ سنیاں چنگا سمجھتے سنیاں تو بھی خلاف نے شیعہ تو بھی خلاف لیکن سنیاں نالوں شیعہ دے کون یہودی سنیاں نالوں شیعہ دے یہ جڑے سرگوتے بندے اپنا اپنا کام کرتے ہیں تے اندر میں ساری تے بھائی دی کتے دشمنی نہیں اسرائیل تیرا دشمن ہے اور تیری دشمنی کیوں بنائی اہل سنت بھی مخالف ہیں لیکن انہوں نے ساڈے زیادہ مخالف ہیں جنہوں وجہ کا پتہ لگ گیا آج سرور جی کر جائے گا وہ سکون میں کہ سارے دل کے اندر سکون وہ میں وجہ دسا وہ فرماتے ہیں کہ سنی مسلمانوں کے مقابلے میں
مزاج پاکستان رہ رہ کے انجدا ہو گیا ہے لوگی قرضہ لے جاتے راضی ہوتے ہیں سانو لب جاتے راضی سبحان اللہ تو سب توجہ فرمائی اور فرماتے ہیں شیعہ نے زیادہ مخالف نہیں ہوگی کیوں وہ فرماتے ہیں خیبر یہودیوں کا معاشی سنٹر بھی تھا اور عسکری سنٹر بھی تھا مخالفت کی وجہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں جو ان کا عسکری سنٹر بھی تھا اور معاشی سنٹر بھی تھا اسے 7 ہجری میں علی نے فتح کر لیا تھا تمام ان کی معاشی کمر بھی ٹوٹ گئی اور عسکری قوت والی کمر بھی ٹوٹ گئی اور یہ سارا کام علی نے کیا ہوں میں شکریہ ادا کر لگا اللہ کا بھی مولا علی کا بھی جنہیں میرے دل میں چاہوں دی مہربانی کی تھی جوید چودھری صاحب نے وہ فرماتے ہیں جب سے علی نے ان کی عسکری اور معاشی کمر توڑی ہے اور فتح کر کے یہودیوں کا اثر نفوذ ختم کر دیا ہے چنانچہ یہودی شیعوں سے تاریخی نفرت کرتے ہیں کیا بات ہے بھائی یہودی شیعوں سے تاریخی دشمنی رکھتے ہیں میرے مل کے آنکھوں شکرا للہ سارے بنی آنکھوں شکرا للہ اللہ تیرا شکر علی تیرا شکریہ ہم جتنے بھی کمزور ہیں ہم جیسے تیسے بھی ہیں ایک بات کا ہمارے اندر سکون ہے کہ ہماری دشمنی کل بھی علی کی وجہ سے تھی آج بھی علی کی وجہ سے شکریہ ساری دشمنی کل بھی حیدر دی وجہ تو سی تے آج بھی حیدر دی وجہ تو ہوں پتہ لگے حملے چاہیے قتل ہو گیا حملے چاہیے شہید ہو گیا حملے چاہیے قتل حملے چاہیے شہید جدو اتوں کی مظاہر گزرے وہ تھلے ڈوڈیاں پہ مارتے سن یہ مطلب ہے مزاجوں کے نیچے مسکرانا دلیل ہے علی کی محبت ہمیں شرمندگی نہیں جناب کھوکر صاحب تشریف فرماؤ گے تندرستی جناب علی خامنائی بلند سلام یہ مطلب ہے یہودی شیعوں کا تازہ دشمن نہیں تاریخی دشمن ہے اور دشمنی کی وجہ مولا علی ساٹھے جیسے بندے کمزور بندے لوگ ہمیں شیعہ چرس پیندر شاباش ادھر جاؤں میں سگریٹ بھی نہیں پیتا میں ایک دفعہ گیا تو ڈنمارک اتنے بی بی تراشی رہنے لگ پئی ایئرپورٹ دے لیں تو زبان تے آتی کوئی سی مینو آتی ہے وہ چرس ہے میں گیا بہن میں تو سگریٹ ہی نہیں پیندا چرس دودھ نہ دے نہ کھائی دی ٹھیک ہے دیکھو درسو اگر کسی ایک بندے کی کمزوری وہ مذہب نے اجازت نہیں نہ دے کنے اہل سنت میرے سامنے ایسا نہیں کرے کہ نہ کہ شراب استعمال تے بندہ آ کے سنی شراب پیتے ہیں تے بڑی بے حیائی کی گل ہے کیونکہ مذہب نہ کیتا ہے کہ ایک بندے کا ذاتی ہے یہ مذہب نہ کیتا ہے اگر کوئی سگریٹ پیندا ہے تو آپ کوڑا پان کھاندا ہے وہ تو چھوٹا موٹا نشہ ہے دو ترے ہوندے نسوار نال نہیں آ جاندے ایک دن میں دساں مینوں ایک لطف آیا کہ کالم پڑھے بڑے ہوندے نے سنا اور فرماتے ہیں کہ یہودیاں دی پرانی دشمنی ہے یہ نویں نہیں شروع ہوئی تے او دن دی ہوئی ہے جدن دا علی
تیرا نک بنے. یہ ترجمہ یہ نکلنا. ادوں کے یہاں کے دشمن نے تو دشمن چلے آ رہے ہیں. سانو کوئی آتا کچھ پینا کوئی پیتا ہوگا اللہ معافی دے دوڑی وہ چھڑ دے گا. یہ کہڑی گل ہے؟ بیمار ہو کے چھڑ دے گا. اچھے سپی گل چھڑ دے. صحت مند زندگی گزارنی چاہیے. لیکن ایک گل میں تمہیں دسا ساڈا مسکین نشئی بھی ہے نا وہ دشمنی نشے کی وجہ تو نہیں علی کی وجہ. میں متقی دی گل نہیں کر رہا. یہ مطلب ایک طے ہو گیا کہ ساری دشمنی کی اصل وجہ میرا مولا علی. ساڑھے 8 سال ساڑھا بائی کر رہا خدا 8 سال ساڑھیا جانتا کو نہیں کرتا سی باہر کرا کے. میرے ابا جی گوشت کا کام کرتے سن گوشت کو نہیں خریدتا. لوگوں کا حکا پانی بند ہوتا ہے سارے بڑے واجہ بند ہو گئے. ڈاکٹر کر کے واجہ انہوں کا واجہ اور نہیں بچانا. چلو انہوں نے گھر نہیں سے بچانا. شادیاں تو لوگ ساتھ ہی نہیں. ایک دکان سے ساری 4 روپے کی چیزیں وہ پاویں ادھار پیندے سن اصلی بھی پیندے سن تو پاویں نقد پیندے سن اصلی پینی سی وہ چاہ بھی کوئی سی پینی. اتنے 1 بجے رات کو بیٹھ کے سی ہستے سب ہے اج میں تھی مسکراتے چہرے میں بہنا لگ رہا خدا کی قسم 1 بجے سی 5-7 اسی بندے پیچھے چاہ پیندے ہستے سن. اتوں سارا دوست ہے اس کو چلے آ گیا کہنے لگا یار تمہیں ویکھنا ہے. انہیں کہا ویکھنا ہے 8 سال ہوئے تھوڑا بندہ تو بولتا کوئی نہیں تھوڑے اندر خوشی کہتی ہے. میں کیا علی دی علی اس سکون کا نام مولا تانوں جزائے خیر دے. سارا زمانہ نہیں چھڑ گئے جہاں سکون کلے ایمان کی وجہ تو. اور دوسرا کوئی نہیں. یہ سارا تاریخی تعارف سی جہاں کرایا جوید 24 سال ہوں تاریخی دوجا تعارف ادھر والی میں آ جانا جی کافی ٹائم ہو گیا. یہ سید عبداللہ مودودی نے لکھا جی ایک خلافت و ملوکیت جی میرے ہاتھ سے. اس وقت نعیم صاحب جماعت اسلامی کے سربراہ نے سراج الحق صاحب پہلے موجود سن تصدیق کرا رہا ہو. سارا تاریخی تعارف ایک تو دسیا کہ خیبر کے حوالے نہ دوسرا تاریخی تعارف سنو تو میں نے اجازت دے دو. جی پڑھی لکھی گل میں کرنا کہ صاحب تفہیم القرآن نے مودودی صاحب صاحب تفہیم القرآن نے انہوں کی تفسیر ہے تفہیم القرآن الحمدللہ انہوں سارا تعارف لکھا ہے. پہلے لفظ نالی انشاءاللہ اسی شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں حامیان علی کا یہ گروہ تو سب یہ سنیا جاؤ ہاں ہے حامیان علی کا یہ گروہ حامیان علی کا یہ گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا. ایک دو نوے شروع ہوئے نے انہوں کا نام شیعہ نہیں سی. شیعہ نے ساڈا پورا نام شیعہ نے علی کے اوے الطاف حسین نو ٹافی آکھن والے ہو. محمد اشرف نو اچھو آکھن والے ہو. ساڈا پورا نام شیعہ نہیں شیعہ نے شیعہ نے علی ہے کون حامیان علی. بعد میں اصطلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا. جب یہ شروع ہوئے ہیں یہ علی کی حمایت سے شروع ہوئے ہیں. یہ حامیان علی ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم جب سے ہیں علی کے حامی ہیں. سبحان اللہ ہم الحمدللہ جب سے ہیں علی کے حامی ہیں. ایک کچھ فرماتے ہیں باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کا وجود نہیں تھا. یہ کوئی پارٹی نہیں تھی. ان کے مخصوص نظریات بھی نہیں تھے. ان کے مخصوص نظریات کی وجہ اور وجہ سنو تو میں اجازت دے بہترین ان کے مخصوص نظریات بنے کدوں فرماتے ہیں ان کی باقاعدہ پارٹی اور مخصوص نظریات اس وقت معرض وجود میں آئے جب مسلمان
مصاحبے پڑھ لیں تو میں پورا کر دوں، اس طرح اچھا ہو جائے گا، میرا بھی مقصد حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ اپنے جذبات کا لاڑکا کرتے نہیں، وہ اجے میں نہیں دسنا کی آخیا، کچھ گلا کان چ کرنے والی ہوں، چلو میں انہوں خوبصورت لفظوں کا پہناوا دے۔ حضرات ہم جب سے ہیں حضرت علی کے، بولو بولو حضرت علی کے، پھر قرآن کی سو دے دیا، ہم علی کے اس طرح کے حامی ہیں کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے کو کبھی حق تسلیم نہیں۔ حامی دوسرا جملہ لفظ سنیں، فرماتے ہیں پھر میں پڑھوں گا، پھر ملک صاحب پڑھیں، میں پڑھوں گا، پھر ملک صاحب پھر بعد میں پڑھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے تو علی کی حمایت میں یہ جمع ہو گئے، پھر فرماتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ ان لوگوں کی صفوں کو، میرے سامنے کوئی ذاکر بھی ہو بیٹھے نے جڑے قانون جانتے اللہ کے بندے جڑے آئین تو واقف ہیں، انہوں نے سارا منہ تو چھڑیا ملک صاحب جڑے آدھے ذاکر پڑھے لکھے نہیں ہو، انہوں سارا منہ تو چھڑیا جو کہ بھی ہے۔ مولا کا مجزہ کرے، علی کی حمایت میں یہ اکٹھے تھے اور شہادت حسین نے ان کی صفوں کو مجتمع کر دیا۔ یا اللہ تیرا شکر اور مجھے فخر، میرے مذہب کی بنیادوں میں یا ولایت علی ہے یا ماتم حسین۔ مولا کا مجزہ کرے، بہت سوال ہے، میرے مذہب کی بنیاد ولایت علی، عزادار یہ حسین ہے۔ فرماتے ہیں 5 نظریات تھے، گھنٹے تو 7 منٹ نہیں ہیں، انہیں سے میں 5 نظریے پڑھ کے اجازت نہ لگا، آج کی حاضری قبول کر۔ فرماتے ہیں ان میں اور ہم نشیوں میں آئے اور انہوں گان پڑھی لکھی ہے، یہ تشریح کر لگا لو، یہ 8-9 پیریڈ لگ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں امامت، نمبر 1 امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے۔ امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے۔ بچہ نہیں سمجھا انہوں سمجھا دو، بچہ مودودی صاحب کا فرماتے ہیں ان میں امام اور خلیفہ الگ الگ نہیں ہوتے، جو محمد کا خلیفہ ہوتا ہے وہی ان کا امام، جو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے وہی ان کا امام ہوتا ہے۔ بڑی گل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بھائی ایک لفظ ہے، مہربانی کریں گے کہ میں صحیح 5 منٹ بعد چھٹ جانا، کچھ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ان میں خلافت اور امامت مسالے عامہ سے نہیں، مسالے عامہ سے نہیں، یہ مسالے عامہ بچوں کسی دوائی کا نام نہیں مانگتا۔ حکیم بڑے اترے جس بی بی کو پیسے لینے ہوں نا انپڑھ، انہوں نے بھین جی روپیہ لگتا ہے 15,000 کیونکہ پھر سیاہ بچ کرنی ہے، جے بی بی کو پتہ لگ گیا پھر سیاہ پرانیوں مرچوں آندی ہیں، وہ دے دیے 15,000۔ پڑھا لکھا ہونا بڑی بڑی گل ہے، ورنہ بندے کو دال لگتا ہے، دال آ نہیں دینے پڑھا۔ یہ جانے مثال ہے عام، یہ تشریح نہ کی سارے ہم کسی دال آ گئے، میں تشریح کر دینا بچے ہوئے آدھے کہ خلافت و امامت ان میں مسال عامہ سے نہیں بلکہ حکم شرعی سے ہوتی ہے۔ سارا جملہ مشکل سی
یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہو اور محفوظ ہو. اور شیعوں میں امام اسے کہتے ہیں جس سے غلطی کا صدور جائز ہی نہ ہو. غلطی کا صدور جائز ہی نہ ہو. دو ہو گئے. تیسرا فرماتے ہیں ان میں حضرت علی وہ شخص ہے جن کو رسول نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اور وہ پر بنائے ناس امام تھے. صدقے پر بنائے بس دی میں تشریح ہو گئے نہیں پر بنائے ناس امام تھے. وہ دی چھوڑ دی تشریح ڈاکٹر قادری صاحب نے کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھی بلا فصل ہے اور حضرت ابوبکر بھی بلا فصل ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر بلا فصل ہے تاریخ کے مطابق, علی بلا فصل ہے قرآن کے. وہ بلا فصل ہے تاریخ کے مطابق, علی بلا فصل ہے ولایت کے مطابق. ان کی اصطلاح یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت تھی, علی کے پاس ولایت تھی. یہ انہوں نے اپنا خیال ہے, انہوں نے اپنا مسئلہ. ورنہ ہم حاکم کو ہی ولی کہتے ہیں, ولی کو ہی امام. شکریہ. چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نسب پر مقرر ہوگا. اپنے سے پہلے امام کی نسب پر مقرر ہوگا کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد کیا ہی نہیں گیا. امت کے سپرد کیا ہی نہیں گیا. ان شیعوں میں ایک اور بھی ہمیں عیب سمجھو, ہمیں غلطی سمجھو, جانتے سمجھو. فرماتے ہیں ان شیعوں میں یہ پرانی بات ہے کہ یہ بندوں کے منتخب ہوتے ہوئے کسی کو خلیفہ نہیں. ایک منٹ باقی, ایک منٹ ایک کی شک باقی. اپنا تعارف سن لو نوجوان, اپنا تعارف سن لو, تاریخی تعارف. ایک تو خیبر کے بعد یہودی سارے خلاف ہوئے. اگوں میں سوال کرنا کہ یہودی تو سارے خلاف ہے, تو سارے مولا نے خیبر کے انہوں نے نقصان کیا سی, یہ مسلمان سارے خلاف نہیں ہوئے. یہ نہیں میں سمجھ آئی. ایسے سانوں نا افسوس کوئی نہیں. اگر علی نہ مسلمان لڑ سکتا تو میں کون ہوں؟ بولے بھائی تسی تو علماء بندے ہو. یہ فکر والی گل کوئی نہیں. جہی ساری مسلمان بیچارے سارے حضرت علی کوئی ایسی ذات ہے, پتہ نہیں کی قسمت کی مولا علی کی ذات کی پیمان ہے کہ مولا علی نے محبت کی اظہار دیوبندی بھی کر جانا, بندے وہ بھی لڑ گئے. تارے جمیل صاحب دیوبندی نے کچھ بھی نہیں ہونا آتے, صرف انہیں مولا علی آتے, مولا علی آتے. انہیں تو تم کی کہہ دیتا ہے, وہ مسکرا کے آتے ہیں, وہ یار میں نے کب کہا ہے, یہ تو نبی نے کہا. آدموں کی میں سمجھ گا کہ مولا علی کی ذات ایسی. لو جی ایک گھنٹہ پورا ہو گیا, ایک منٹ ہفتے ہو گیا, اور معافی پہ مانگنا ہو چکا ہے. آخری جملہ ہے, یہ دیتے مطابق اے مدودی اے پورا. وہ فرماتے ہیں شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا. باریکی نہ سننا, شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان, یہ مطلب ہے سارے جہان کو پتہ ہے انہاں چ گروہ ہے نہیں. ہمیں کیا ہے وہ کہتے ہیں شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان ایک بات پر اتفاق تھا. آج میں روح مودودی سے کہتا ہوں تھا نہیں, تھا نہیں. آج بھی ہمارے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے. تیری مہربانی وہ اپنی زبان میں دسے. آج روح مودودی مہربان
الحمد